یار آج بہت افسوس ہوا تمہارے دوست خیام سردی صاحب کا انتقال ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، خیام سردی صاحب، واہ واہ واہ. دوست نہیں ہمارے تو وہ بڑے تھے یار، ہمیں سکھانے والوں میں سے تھے اور بہت بڑے فنکار تھے، بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. ان کے والد صاحب ضیاء سردی ایک بہت بڑا نام ہے. خیام صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. بس سارے ان کے لیے دعا کریں یار، سب نہیں جانا ہے، یہ تو بس چلو چلی کا میلہ ہے. یہ غیور اختر صاحب کی بھی سنا طبیعت خراب ہے. ہاں، اللہ پاک ان کو زندگی سے تندرستی دے اور جلدی گھر واپس لے کے جائے. کیا بڑے فنکار ہیں وہ بھی، کیسا سونا چاندی میں او ہو کیا ہے. پورا ملک ہی کرنے لگ گیا تھا او ہو. اب تو خیر لوگ مہنگائی کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، اس وقت غیور اختر صاحب کی وجہ سے کیا تھا صاحب نے. تو علاج مال جائے ان کا ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں ہو رہا ہے، شکر ہے. بس یہ یار اصل میں سسٹم کوئی نہیں ہے نا، توجہ دیتے ہیں. یہ ابھی شہباز شریف صاحب نے ان کو بکے شکے بھی بھیجا، دھیان کرنا شروع کیا ہے. اللہ پاک کرم کرے گا، اللہ رحمت کرے گا. علاج بھی تو بہت مہنگا ہو گیا نا. بہت مہنگا یار. زکام لگ جائے تو اس کی دوائی اتنے کی آتی ہے کہ بیل ویخ کے کھنگ بھی شروع ہو جاتی. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی دوائیاں مزید مہنگی ہو رہی ہیں. شاباش، اب دوائیاں بھی پیٹرول پمپ سے ملا کریں گے. نہیں، یہ جو حکومت نے شروع کیا ہے نا، بعض محکموں اور وزارتوں کو جو ڈیوالو کرنے کا سلسلہ ہے، صوبوں کو وہ منتقل کر رہے ہیں. اس میں جو وزارت صحت جو صوبوں کے حصے میں آ رہی ہے، فیڈرل وزارت ختم کی جا رہی ہے. وہ اس میں یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرگ کنٹرول کا محکمہ تھا نا، اس کو بھی صوبوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. اور عجیب و غریب تماشا دیکھنے کو ملے گا اگلے چند ماہ کے بعد. آپ دیکھنا. وہ کیوں جی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے صوبے جو ہیں وہ ڈرگ کنٹرول کا جب ان کے پاس یہ اختیار آ جائے گا تو سارے صوبوں میں ادویات کی جو پاکستان کے اندر بنتی ہیں یا جو باہر سے امپورٹ بھی ہوتی ہیں، ان کی قیمتوں کا تعین تمام صوبوں میں الگ الگ ہوگا، اپنی مرضی سے ہوگا. کوئی ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی نہیں ہوگی. اور اس سے بھی زیادہ مذہقہ خیز صورت یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی جو دوائی ہے، تم اگر کوئی دوائی بناؤ تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ اپنا ترکٹ دن. اب یہ جو ترکٹ دن تم بناؤ گے، یہ پنجاب میں اگر تم سر درد کے لیے بنا رہے ہو تو دوسرا شخص سرحد میں جو ہے وہ پیٹ درد کے لیے یہی دوائی بنا رہا ہوگا، اور سندھ میں یہی دوائی جو ہے وہ دل کے درد کے لیے بن سکتی ہے. یعنی ایک ہی جو دوا ہے وہ ایک ہی نام سے مختلف صوبوں میں ایک ہی ملک کے اندر مختلف امراض کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ رجسٹریشن کا جو اختیار ہوگا وہ صوبوں کے پاس ہوگا. کیا بش، جس بیچارے کے سر میں درد ہو وہ جا کے بلوچستان ترکٹ دن کھا لے تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے. مطلب کوئی جواز نہیں بنتا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف صوبوں میں جو پرائسز جو طے کی جاتی ہیں وہ مختلف ہوں گی، اور پھر یہ ہوگا کہ ایک صوبے میں جو کم پرائس ہے تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اسمگلنگ شروع ہو جائے گی انہی ادویات کی. اور پھر اس سے بھی بڑا اور مذہقہ خیز پہلو اس بات کا یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جو رجسٹریشن کے لیے ایک کمپنی اگر اپلائی کرتی ہے تو اس شخص کو، اس کمپنی کے نمائندے کو یا مالک کو صرف اسلام آباد میں حاضری دینی پڑتی تھی. اب مختلف صوبوں میں جب وہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرے گا، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، جو بھی اس کو دفاتر میں جانا پڑے گا، سارے صوبوں میں اس کو باری باری جانا پڑے گا. یعنی وہ خود بیچارہ لاہور میں بیٹھا ہوگا، اس کے بیٹے کو اسلام آباد میں جانا، سرحد کے پشاور میں جانا پڑے گا، اور اس کے بھتیجے کو کراچی جانا پڑے گا. عجیب و غریب ہی مذاق بن کے رہ جائے گا یہ. اچھا، جس طرح اخبار کی رجسٹریشن کرانی اور ڈیکلریشن کی تو سارے صوبوں سے، سارے شہروں سے علیحدہ ہوتی ہے، لینی پڑتی ہے. لیکن اب تو یہ کر دیا نا کہ وہ باقی ایک جو اتھارٹی ہے وہ این او سی دے دیتی ہے. ابھی تو این او سی کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اس معاملے میں. سر باقی دنیا میں اس بارے میں کیا طریقہ کار ہے؟ زیادہ تر ملکوں میں یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ یعنی ایک ہی جگہ سینٹرلائزڈ ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی 1976 سے پہلے یہ صوبوں کے پاس ہی ہوا کرتا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو سینٹرلائز کیا ہے. اب اس معاملے میں اب دوبارہ یعنی ترقی معکوس کی طرف جا رہے ہیں. شاباش، بجائے ترقی کرنے کے ہم بیک گیئر لگا رہے ہیں. ہاں، ہندوستان میں پہلے یہ اختیار صوبوں کے پاس تھا، وہ اب اس کو سینٹرلائز کرنے جا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے پھر وہ ہندوستان کی چڑ سے ہم نے کہا کہ اگر وہ پھر سینٹر کی طرف جا رہا ہے تو ہم واپس صوبہ میں جائیں گے. ہم بڑی پتہ اس صورتحال کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم کوئی فیڈرل سطح پر ایک ڈرگ کنٹرول اتھارٹی بنا لیں. وزارت صحت کو ڈیوالو ضرور کریں، لیکن یہ ڈرگ کنٹرول کا جو محکمہ ہے یہ فیڈریشن کے پاس ہونا چاہیے، اسلام آباد میں اس کا ہیڈ آفس ہونا چاہیے. ورنہ دوائی مہنگی اس طرح ہوگی نا جی کہ ہر صوبے سے جا کے جب اس نے رجسٹریشن کرانی ہے تو میں ذرا عجیزی ہوں، میں گل کھول کے کرتا ہوں. جب اس نے ایک جگہ پہ 10,000 رشوت دینی ہے،
اس کو 40 دینی پڑے گی تو اس نے تو دوائی ہماری ہی دوائیوں کے بل میں سے نکال لینا وہ 40 یار. بالکل سیدھی سیدھی بات. ہاں واہ یہ تیرے صدقے جاؤں کیا تم بات کی کنڈی نکال کے لاتے ہو. آئے یار یہ ہوتا کہاں ہے ویسے جنگلوں میں. ہو جنگل کا تو پھر وہ بادشاہ ہی ہوگا. ناظرین یہ وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہنسا نہ کرو پھر بیٹی کو بیلنس تو کرنا ہوتا ہے.